نعبد و صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جناب صدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ جناب صدر یقین جانیے، جب مجھے یہ موضوع ملا دل کھلا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا، جسم کا رواں ٹھنڈی ہوا کی طرح تھم گیا کہ آج مجھے سیرت النبی پر کچھ کہنا ہے۔ جناب صدر یقین جانیے، جب میں سیرت النبی پر کا درس کرتا ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر ان کے لیے دعا کرتے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے نبی یاد آتے ہیں۔ میں سیرت النبی کی بات کرتا ہوں، موضوع کی بات کرتا ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے ہندا کو معاف کر دینے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے آمنہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدا دیتے یاد آتے ہیں۔ میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں، وہ نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والے، غریبوں کی بر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ جناب صدر آج دنیا کی کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، کسی کے اثار پر ناز کرتے ہیں، کسی کی ثقافت کی بات کرتے ہیں تو کسی کی امانت پر ناز کرتے ہیں، تو میں اس نبی پر کیوں ناز نہ کروں جس میں یہ ساری خوبیاں خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ جناب صدر میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے حضرت ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے حضرت عمر فاروق اعظم بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے حضرت عثمان غنی بن گئے، میرے نبی کے اندر شجاعت تھی جس سے حضرت علی شیر خدا بن گئے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل پورا نہ ہو سکا۔ جناب صدر یقین جانیے، جس کے دل میں نبی کی محبت، الفت نہیں، جذبہ نہیں، ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، مگر مسلمان و مومن نہیں ہو سکتا۔ آج عشق رسول میں بڑے دعویٰ کرنے والے، آج عشق رسول کے بڑے دعویٰ کرنے والے گستاخ رسول کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، میں یہاں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں قادیانیوں کے خلاف کہ قادیانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آج ہم ان کے ساتھ کھاتے ہیں، ان کے ساتھ پیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ میں لفظ قادیانی یا لفظ قادیان کے خلاف نہیں، میں ان کے نظریے کے خلاف ہوں، میں ان کے عقیدے کے خلاف ہوں، میں ان کے عقیدے کا دشمن ہوں۔ میں یہاں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عشق رسول سے محبت یہ نہیں کہ ایک بڑا سا چراغاں کر لو، جھوم کر نعت پڑھ لو یا تقریریں کر لو۔ میرے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے، میرے نبی تقاضا یہ ہے کہ اپنی روزمرہ کی کھانے پینے، سونے، اٹھنے بیٹھنے، ہر چیز میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ جناب صدر دل تو نہیں چاہتا کہ اس موضوع کا اختتام کروں، کچھ وقت کی قلت ہے، مضمون کی طوالت ہے، کچھ وقت کی قلت ہے، مضمون کی طوالت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے، الفاظ کی کثرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، چپ رہ بھی نہیں سکتا۔ بندگی خدا کی تو اطاعت مصطفیٰ کی، بندگی خدا کی تو اطاعت مصطفیٰ کی، ان دو کاموں کے سوا سب فضول ہیں،
جو چاہیے جنت تو یاد رکھنا یہ ہنر، جو چاہیے جنت تو یاد رکھنا یہ ہنر، مصطفیٰ کی غلامی ہی زندگی کا اصول ہے۔ جناب صدر، آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ عید میلاد النبی کو منانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سنت کی پیروی کریں، اور اس دن میں یہاں سال کے ہر دن میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔